الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم والأمين ونحن على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔
کوئی زبانی خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ
یہ بہت بڑی ہمارے سنت کی خوش نصیبی ہے کہ یہ خوشیاں اور یہ رحمتیں، یہ برکتیں اللہ رب العزت نے ہم اہل سنت کو نصیب فرمائی۔ ورنہ کہتے ہیں نا نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بار میلاد النبی کی یہ دیکھنی اللہ نے اہل سنت کو نصیب فرمائی ہے۔ ان بہاروں کو، ان نظاروں کو، ان نور کے اجالوں کو دیکھ دیکھ کر ہم اہل سنت کے دل خوش اور مسرور ہوتے ہیں، آنکھیں منور اور روشن ہوتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے، رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا تاکہ کوئی شک نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات اللہ کی ہر شک اور ہر شبہ سے بالا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تاکہ اللہ کا احسان، سبحان اللہ فرما رہے میرا احسان، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر۔ پوری دنیا ہے نا، ساری کائنات ہے، سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے میرا احسان، میرا کرم، میرا فضل، فرمایا یہ صرف مومنوں پر ہے۔ کون سا اللہ کا احسان؟ ویسے تو آپ اپنی جسم پر ہی نظر دوڑائیں، اپنے جسم پر ہی تمہیں بے حد و بے شمار انگنت اللہ کی نعمتیں نظر آئیں، اور پھر پوری دنیا، اس ساری کائنات کے اندر، اس سارے جہان میں آپ نظر دوڑائیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو ان اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا۔ اس کا فرمان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، فرمایا میرے بندو تم شمار نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت نہیں شمار کرنے کی، تمہاری طاقت نہیں میری نعمتوں کو گننے کی، ان کو تعداد میں لانے کی تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کسی نعمت کے عطا پر احسان جتلایا ہے، زمینیں بھی رب نے ہمیں، جاگیریں بھی رب نے ہمیں، محلات دیے رب نے ہمیں، کن کن نعمتوں کو شمار کرو گے، مگر رب نے احسان نہیں جتلایا رب نے احسان، بولو بولتے نہیں جتلایا رب نے احسان، لیکن جب اپنا یاد دیا اللہ، جب اپنا یاد دیا، اپنا حبیب عطا کیا، اپنا محبوب عطا کیا، اپنا رسول عطا کیا، تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تحقیق یہ اللہ کا احسان ہوا،
اللہ کا احسان ہے. یا اللہ ان پر احسان. یہ سارا جہان بھرا ہوا ہے. یہودی بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, کافر بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, آگ کو پوجنا کرنے والے بھی رہتے ہیں, آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کی پوجا کرنے والے بھی رہتے ہیں, ستاروں کو پوجا کرنے والے بھی رہتے ہیں, آگ کی پرستش کرنے والے بھی رہتے ہیں. یا اللہ تیرا احسان کن پر ہوا؟ سبحان اللہ. اور کرے نا ذرا توجہ کرے. اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا احسان اوپر مومنوں کے ہوگا. میرا احسان کن پر ہوا؟ بولو مومنوں پر, ایمان والوں پر, کیونکہ ایمان والے ہی میری اس نعمت کی قدر جانتے ہیں. کھل کر وہ سبحان اللہ. اس نعمت کی قدر ایمان والے ہی جانتے ہیں. میری اس نعمت, یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ یہ نعمت کبریٰ ہے, بہت بڑی اللہ کی نعمت. اس کے مقابلے میں اور کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی ذات مصطفیٰ کریم ہے, جناب محمد رسول اللہ ہے. سب سے بڑی نعمت. تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ, قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب اللہ کا فضل ہو, جب اللہ کی رحمت تم پر ہو, تو فرما اللہ کی رحمت کے ملنے پر, اللہ کے فضل کے ملنے پر فرما تم خوشیاں مناؤ. کیا کرو؟ بولو, کھل کر بولو. اس لیے ہم کہتے ہیں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. یہ سنی کہہ رہا ہے, یہ سنی ہی نعرے لگا رہا ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, اور سنی ہی کہہ رہا ہے وہ دیکھو, وہ دیکھو نور برساتا ہوا عرب کا تاجدار آیا, ملی راحت غلاموں کو, یتیموں کو کرا. اور سنی ہی کہہ رہا ہے اے کلام الہی میں شمس الدعا, تیرے چہرے نور و فضا کی قسم, قسم شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیبی زلفِ ہوتا کی قسم. برادران اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ میرا احسان اوپر مومن ہوگی, کہ ان میں نے اپنے رسول کو بھیجا, اور فرمایا یہ میرے رسول, یہ میرا حبیب کیا بھاگ کر آیا تمہاری طرف. فرماتا ہے یا ایھا الناس, یہاں لنسار لوگوں کو خطاب کیا. پوری دنیا کے لوگ الناس کے اندر مومن بھی آ جاتے ہیں, الناس کے اندر کافر بھی ہے, الناس کے اندر عیسائی بھی ہے, الناس کے اندر یہودی بھی ہے, الناس کے اندر عیسائی بھی ہے, الناس کے اندر رب کو ماننے والے بھی ہیں, الناس کے اندر رب کا انکار کرنے والے بھی ہیں, الناس کے اندر سارے انسان ہیں. فرمایا ایھا الناس, الناس کے سبھی آتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم, تاکہ تمہارے پاس آیا کون؟ برہان, دلیل. کس کی دلیل؟ من اللہ. قد جاءکم برہان
ربکم، تاکہ اللہ کی دلیل آئی تمہاری طرف۔ جو معلوم ہوتا ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو دلیل آئی ہے نا وہ پہلی موجود تھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءکم، تمہارے پاس آیا برہان دلیل، کہاں سے؟ من ربکم، کہاں سے آئی دلیل؟ بولو نا، اللہ کی طرف سے آیا وہی جاتا آتا وہی جو پہلے بھی کہیں موجود ہو۔ سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، کہا کرتا سبحان اللہ، آتا وہی ہے جو پہلے بھی کہیں بولو موجود ہو، وہی آتا ہے۔ معلوم ہمارے آقا مولا پہلے کہیں موجود تھے نہ تب آئے۔ سبحان اللہ، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئے، تمہارے رب نے بھیجا، تمہاری طرف بھیجا۔ فرمائے یہ بات شک والی نہیں ہے، یہ بات کوئی شبہ والی نہیں ہے، یہ بات ہر شک اور ہر شبہ سے سبحان اللہ۔ آقا کو جہاں تجربہ فرماتے حضور سید العالمین، آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ جلوہ فرماتے، تشریف فرماتے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جبریل امین 1,24,000 کم ہوتے ہیں پیغمبروں کی بارگاہ میں، اللہ کا پیغام لانے والا، وحی لانے والا جبرائیل آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب جبریل آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور کی جب بچی لباس میں آتے، بچی صورت میں آتے تو جبریل امین اور ان کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا کے بیٹھتے۔ یہ جبریل کے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ حضور کی گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھتے۔ جو بڑا ہوتا ہے نا، ہم اس کی ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ جبریل امین بتا رہے ہیں کہ ہاں یہی بڑے ہیں، ہم تو غلام ہیں، یہی بڑے ہیں، ان سے بڑا کون ہے؟ ان سے بڑا اللہ ہے، اللہ ان سے بڑا اور کوئی سے بڑا نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ میری برہان ہے، میری برہان ہے، میری دلیل ہے۔ کوئی مانگے کہ اللہ ہے تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے، نبی کریم کی ذات دلیل ہے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور آ کر دیکھتے ہیں جبریل کو، آج جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں جبریل سے تیری عمر کتنی ہے؟ شاید دل میں آیا ہوگا جبریل کے میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، میں نے بڑے بڑے سجدے کیے، میں نے انگن سجدے کیے، میں نے اللہ کی انگن تسبیحیں کی۔ شاید دل میں آیا ہو تو میرے رسول نے پوچھا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کوئی مجھے علم نہیں ہے، اور تو مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ آقا ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، کب طلوع ہوتا؟ یا رسول اللہ 70,000 سال
کے بعد ہوتا آقا وہ ستارہ طلوع ہوتا 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ 70,000 سال کے بعد اور میں نے اس سے 72,000 مرتبہ دیکھا بس اتنا اندازہ ہے مجھے اپنی عمر کا سبحان اللہ اب آقا کے چہرے کی مسکراہٹ آئی میرے نبی کی چہرے کی مسکراہٹ جب آتی تو عاشقوں کا جو دل ہے یہاں ہوتا جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت کے لاگو سبحان اللہ آقا تبسم فرماتے جیسے روحے یہ اگلے جو دانت ہے نا جس طرح اولیاء والے سے کاریاں ہیں یہ تھوڑے سے نظر آتے ہیں اور ان کی چمک اتنی ہوتی کہ دیوار روشن ہو جاتے ان کے اندر سے روشنی اتنی ظاہر ہوتی اتنا نور ظاہر ہوگا کہ دیوار روشن ہو جاتے حضور نے فرمایا آپ نے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جبریل کیا اس ستارے کو اب پہچان لو گے سبحان اللہ کھل کر کو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ذرا زور سے کو سبحان اللہ آپ کا میں زور دیکھ لوں آپ کا زور کتنا ہے ذرا کھل کر کو سبحان اللہ ضرور فرمایا جبریل کیا اس ستارے کو اب پہچان لو گے جی یا رسول اللہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا میرے نبی کی سر میں امامت اور سبحان اللہ میرے آقا کا سر پہ امامہ مبارک سر جھکاتے ہیں بولو بالا درابن کی وقات آپ نے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ مبارک ایسے ہی سبحان اللہ حضور نے اپنا امامہ مبارک ایسے کیا سبحان اللہ یہ پیشانی رکھنا ہم نے ہوئی تو حضرت اعلیٰ بولی فرماتے متھی چمک دی لاٹ نورانی ہے سبحان اللہ کھل کر تو سبحان اللہ سبحان اللہ متھی چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف دی مستانی ہے مخبور اکھاں ان مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا آپ نے فرمایا کہ مچھی چمکتی لاٹ رانی ہے کالی زلف سے اکھ مستانی ہے مخبور اکھاں ان مدبریاں سبحان اللہ آگے اعلیٰ فرماتے سبحان اللہ پاک ہے ذات اللہ کی ما اجمل کا سوریو کتنے سوریو سبحان اللہ کتنے سوریو بہوئی سوریو توانے تو بات اور کوئی سورا نہیں رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ اکھاں کتنے جال سبحان اللہ اعلیٰ بولی نہیں جب آقا نے اپنا امامہ بارک شانی سے ذرا ایسا سجایا تھوڑا سا کیا سبحان اللہ تو حضرت جبریل کو وجد آ گیا ہوگا گویا دیر تڑپ گیا ہوگا اور پکار کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ ستارہ یہ ہے سبحان اللہ وہ ستارہ بولو وہ ستارہ یہی ہے سبحان اللہ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہے من نجم اذا ہوا اللہ نے سورہ نجم میں کیا چاہا تھا والنجم اور ستارہ ستارے کا معنی کیا کیا میرے امام احمد رضا نے کیا کیا اس نجم کا معنی کیا کیا
آل سنت کے امام نے، بریلی کے تاجدار نے، کل ایمان تھا کر دیکھو آپ نے ترجمہ یہ کیا، قسم ہے مجھے سبق کے پیارے محمد کی اس نرم سے مراد ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ سبحان اللہ، والنجم، اور قسم ہے مجھے ستارے کی، فرماتے ہیں اس ستارے سے مراد کون ہے؟ اس ستارے سے مراد کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ سبحان اللہ، اور باب مدینۃ العلم کے پوتے سے، باب مدینۃ العلم کے پوتے سے پوچھا گیا، سیدنا امام زین العابدین جن کا نام علی اوس بن حسین بن علی ہے، پوچھا امام زین العابدین واللہ نے فرمایا اس نجم سے مراد کون ہے؟ میں پوچھ رہے ہو کہ نجم سے مراد کون ہے؟ فرمایا ذات مصطفیٰ کریم ہے، اور کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی ذات ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ تو جب جبریل نے عرض کیا خدا خدا قسم کی اسی ذات حضور نے کو بھی ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات کی قسم مجھ سے تعالیٰ میں ہی محمد مصطفیٰ۔ اب آگے اے جبریل جب تو دیکھتا تھا نا 70,000 سال کے بعد تو ہوتا ہے، 70,000 سال کے وہ 70,000 سال کے بعد روح فرما وہ 70,000 سال میں رب کے حضور سجدے میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس سبحان اللہ کو کب کہو گے؟ سبحان اللہ، کب کہو گے سبحان اللہ؟ للکار کا سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کی شان، یہ ہمارے آقا کی عظمت، یہ ہمارے نبی کا مقام۔ فرمایا جبرائیل تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں پہلے اللہ کو سجدے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوئی، سب سے پہلے رب نے تیرے، سب سے پہلے رب نے میرے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ تیرا نبی ہے نا 70,000 سال سجدے میں، سبحان اللہ، 70,000 سال حضور سجدے میں رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر آقا قیام میں آتے نا، قیام میں سبحان اللہ، جب حضور قیام میں کھڑے ہوتے تو اللہ رب العزت قرآن پاک مقام میں صاف فرما رہا ہے الذی یراک، الذی یراک حین تقوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، للکار کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑے آدم بھی ہوئی ہے، قیام میں حضرت نوح بھی کھڑے ہوئے، قیام میں حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہوئے، قیام میں حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہوئے، قیام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے، اور قیام میں حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہوئے، مگر رب کسی کے کھڑے ہونے کا قیام کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ابھی نہیں بولنے سبحان اللہ، کیا ہے تو اپنے یار کا ذکر کیا، سبحان اللہ، کیا ہے تو اپنے یار کا ذکر کیا، اپنے حبیب کا ذکر کیا، اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ فرمایا الذی یراک حین تقوم۔ وہ ذات تجھے دیکھتی رہتی ہے، وہ ذات تجھے دیکھتی رہتی ہے، وہ ذات تجھے دیکھتی رہتی ہے۔ کب؟ حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے، جب تو قیام میں ہوتا ہے نا معلوم تو تیرا رب تجھے دیکھ رہتا ہے۔
تیرا رب تجھے دیکھتا رہتا ہے، تجھے ہی دیکھتا رہتا ہے. تبھی تو فرما فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تم تو میری آنکھوں میں بستے ہو، تو میری آنکھوں میں بستے ہو. جب کسی کو کسی سے اتنا زیادہ پیار ہو جائے نا تو پیار میں کہتا ہو سجنا تو میری آنکھ دا تارا. ابھی یہ کہتے ہو کہتا ہوں محبوب اے میرے پیارے تم تو میری آنکھوں کے تارے ہو، تم میری آنکھوں کے تارے ہو. جب میں کہتا ہوں سجنا اور تم تو میری آنکھوں کا تارا ہو، تیرے تو بات کی سونا کون ہو سکتا. رب فرمایا محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم میری آنکھوں میں بس گئے. سبحان اللہ، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تم سجدوں میں سجدہ کرنے والوں میں تمتے ہو نا میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. حضور قیام نہیں آئے تو رب فرماتا ہے میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں. آقا سجدے میں جائیں تو رب فرماتا ہے میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس کون آیا، کہاں سے آیا؟ فرمایا تمہارے پاس رب کی دلیل ہے. تمہارے پاس بولو رب کی دلیل ہے. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا. انہی فرمایا میں وہی رب نہیں ہوں جس نے زمین کو فرمایا میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. مگر رب نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات ہے. هو الذی، وہ ذات ہے. کون؟ بے نیاز. وہ ذات ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا. ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت دے کر. اے دنیا والوں تمہاری ہدایت کے لیے اس نے اپنے رسول کو بھیجا. ہاں اگر کسی نے ہدایت کی دولت لینی ہے تو میرے رسول کے قدم میں آ جائے. ہدایت مل جائے. سبحان اللہ. جس نے نور لینا ہے، جس نے عرفان لینا ہے، جس نے مقام لینا ہے، میرے رسول کی بارگاہ میں آ جائے اسے سب کو سمجھ جائے. میرے امام احمد اللہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے گھر، بخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آپ ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو رسول کا نہیں ہے نا خدا کا بھی نہیں ہے. خود کو سبحان اللہ. یہ بات آتے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آتے نا جو رسول کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی نہیں ہے. بولو بولو وہ خدا کا بھی نہیں ہے. جو چاہے کہ خدا کا بنو پہلے رسول کا غلام بنے پھر رب کا بندہ بنے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. فرمایا اے لوگو تحقیق تمہارے پاس کون آیا؟ رب کا برہان، رب کی دلیل. کہاں سے؟ میرے رب دیکھو تمہارے رب کی طرف سے. سبحان اللہ. دلیل ذرا دیکھیے، دلیل مقام دیکھیے. آقا دو جہاں مکہ المکرمہ کی اس عظیم بستی میں جلوہ فرما ہے. حضور مکہ کی عظیم بستی میں جلوہ فرما ہے.
رات عشاء کے بعد کا وقت تھا، سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی رات رہی تک میرے ابا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فقط ابو بکر صدیق کی ذات ہے جو ٹکٹکی لگا کے حضور کا چہرہ بیٹھے ہیں، اور ایک حضرت عمر ہے جو ٹکٹکی لگا کے حضور کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، ورنہ کوئی صحابی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ٹکٹکی لگا کے حضور کا چہرہ تکتا۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اتنے میں مشرکین کی طرف سے ایک وفد آیا، مشرکین کا وفد آیا اور در مصطفیٰ کے نزدیک ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، سامنے ایک وفد مشرکوں کا کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ دشمن ہے حضور کی، آقا کے دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات؟ اس وفد نے عرض کیا اے محمد ہمیں مشرکوں نے بھیجا، ہمیں مکہ کے کافروں نے بھیجا، کیوں ہمارے پاس تشریف لائی؟ حضور نے یہ نہیں کیا خیریت ہے کیوں بھیجا؟ مجھے پتہ کوئی خیر نہیں، میرا نبی فرماتا جانتے نہیں میں ہوں کون؟ جنگی ہونے میں میرے نبی نے نعرہ لگایا، جب کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، جب مشرکوں سے جنگ ہو رہی تھی، کسی کافر نے ایسی افواہ پھیلائی، اٹھائی کرائی شہید ہو گئے، میرے نبی نے نعرہ لگایا، حضور نے میدان جنگ میں نعرہ لگایا، فرمایا مشرکو جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا آنا نبی لا کذب آنا ابن عبد طالب، فرمایا سنو میں رب کا سچا نبی ہوں اور میں پتر ہوں، بیٹا ہوں عبد المطلب کا۔ سبحان اللہ۔ جانتے نہیں میں کس کا ہوں، کس کی اولاد ہوں؟ میرا دادا کو، میرا باپ کو، میرا پردادا کو، فرمایا آنا ابن عبد المطلب، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں بھاگنے والا بھی نہیں ہوں، میں جنگ کے میدان میں ڈٹ کے رہوں، یہ میں اللہ کا مسلمان نبی بھی سبحان اللہ۔ کیوں بلایا مجھے؟ اس لیے بلایا کیا کام ہے؟ اسی وقت میرے نبی نے سبحان اللہ جبہ مبارک پہنا ہوا تھا، آقا اٹھے عربی لباس، سر پہ میری آقا کا امامہ مبارک ہے، حضور کا امامہ مبارک، سبحان اللہ۔ اور آقا کی زلف سبحان اللہ۔ حضور آگے اٹھے نہیں جیسے صاحب ابو بکر صدیق کی اٹھی، آگے 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 پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق اور پیچھے پیچھے وہ مشرکوں کا وفد، جہاں ان کی میٹنگ تھی، جہاں ان کا پروگرام تھا، جہاں انہوں نے بات چیت کرنی تھی، آقا سیدھے اور یہاں چلے گئے، سیدھے وہاں پہنچے تو وہ سارے کے سارے کرسیوں پہ بیٹھے تھے، کرسیوں پہ بیٹھے تھے، حضور کے لیے کرسی نہ تھی، ان کا قرآن یہ تھا، ان کے لیے ان کا قرآن یہ تھا کہ حضور کے لیے کوئی کرسی نہ ہو۔ میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں بریلی کا تاجدار کہتا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے واسع کرسی السماوات والارض، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کو مطلب فرماتے لوگوں جانتے ہو یہ کرسی ہے کیا؟ کرسی پہ تو کوئی بیٹھا ہے جس کا جسم ہو، جس کا جسم ہو، فرماتے ہیں اس کرسی پر بیٹھے گا تو ہمارا رسول بیٹھے گا، اللہ۔ اس کرسی پر بیٹھے گا تو کون؟
بولو 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 تو کھل کر بولو کر رہے ہو اس پر بیٹھے گا واسیہ کرسیو سماوات والارض اس کرسی پر بیٹھے گا جو زمینوں سے بھی بڑی آسمان سے بھی بڑی واسیہ کرسیو سماوات والارض بیٹھے گا تو اللہ رسول بیٹھے گا سبحان اللہ مدینے کا تاجدار بیٹھے گا سید آمنہ کا لال بیٹھے گا حضرت عبداللہ کا چاند بیٹھے گا 1,24,000 کموں ایک پیغمبروں کا سردار سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوسرے نمبر کی بات اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا اور مقام محمود والا ممبر میرے رسول سبحان اللہ انہوں نے سمجھا کہ کرسی نہیں ہوگی نا تو ایسی ہوگی رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری عقل ہی نہیں ہے تم کیا سمجھتی ہو ایک اور مقام میں رب نے فرمایا وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ اور ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے سبحان اللہ میری ماں رضا فرماتے ہیں نا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی آقا چل کرتے سبحان اللہ فرفانا لکر ذکر ہے سایہ بول ہے بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا ورفانا سبحان اللہ اور ایک بات کہی تھی ایک کافر نے کیا کہی تھی حضور ہے نا خبردار کوئی نہ اٹھے ابو جہل نے کہا خبردار کوئی نہ اٹھے جو اٹھے گا نا صرف اس بات میں اٹھے گا ان کی عزت کے لیے جو اٹھے گا ان کے وقار کے لیے جو اٹھے گا ان کے مقام کی بلندی کے لیے خبردار کوئی آج تشریف لے میرے نبی کی شان میرے نبی کی شان اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سبحان اللہ میرے رسول چلتا ہے گلیوں میں مکہ کیا کروں مجھے قسم ہے گلیوں کی چلے بابو بھی چلے تو ابراہیم بھی چلے تو ابو بھی چلے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مگر کسی کے چلنے پر رب نے قسم یاد نہ کی ہے کلام الہی لکھا ہی شاہ تیرے چہرے و کلام پکا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کی چال کیسی ہے رب کا قرآن پڑھتا ہے رب اپنے محبوب کی چال کی قسمیت کر رہا ہے آقا جب پہنچے سب سے پہلے مجھے خود کھڑا ہو گیا سب سے پہلے کھڑا ہو گیا اللہ فرماتا وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ سبحان اللہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور نبی کے غلام مومنوں کے لیے لیکن یہ کافر یہ منافق جانتے ہی نہیں ہے کیوں دیکھتی ہے نور کو وہ آنکھ جس میں نور ہے دیکھنا اس آنکھ نے کیا جس کا چکنا اور یمن سے بلایا ہوا وہ یمنی ان کا مہمان وہ حبیب یمنی جس کو حکیم کہتے ہیں
وہ ڈاکٹر نہیں کہ حکیم اس لیے کہتے ہیں، حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے، دانائی کی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا حبیب یمنی ایس عبداللہ کے چاند نے، عبد المطلب کے بیٹے نے ہماری ناک ہی کاٹ دی، ہماری عزت کیا ہے خاک میں مل گئی ہے۔ اور انہیں کیا خبر کبھی کہ دشمنوں کی عزت ہوتی کہاں نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ان کے دشمنوں کی عزت، ذلیل ہوتے ہیں، ان پہ خدا کی پھٹکار ہوتی ہے، خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لعنت برس رہی ہے، رخ نام ہو رہا، خدا کے اور رسول کے دشمنوں پر خدا کی لعنت برس رہی ہے، ان کے جیل میں ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ تو اسے دانا کہتے ہیں کہ آتا ہے جب حضور سامنے آئے ایسے آقا کا سراپا سامنے آیا، جیسے حضور گلی سے واپس بڑھے نا، سامنے جبل ابو قبیس کے قریب وہ بیٹھے تھے، میٹنگ دل کافلوں کی، اور جیسے حضور سراپا سامنے حضرت احمد یا حضرت سید محمد، حضرت مولانا محمد یار رحمت اللہ فریدی اور فرمایا کہ ان کی قامت نہیں قیامت ہے۔ حضور کی قامت، حضور کی جسامت کے لیے وہ بیان کرتی ہے، ان کی قامت نہیں قیامت ہے۔ شور معاشر کو ہم نے دیکھ لیا، ابھی قامت آئی سامنے کب گیا، اب جب حضور سامنے اگر بولنے کے لیے مل جاؤ گا، سبحان اللہ، جب حضور بولتی نا رب کا قرآن کہہ رہے وکیل ہی، ابھی تیرے بولنے کی مجھے قسم ہے، بولے سارے، مگر جب یار بولا تو فرماتا وکیل ہی، اے وقت آپ کے موقع والے مجھے تیرے بولنے کی قسم ہے۔ اور اس بولنے کے مطلب محمد کیا فرماتے ہیں، لب شیریں کی مسکراہٹ میں، لب شیریں کی مسکراہٹ میں، لب کوثر کو ہم نے دیکھ لیا، آپ دل پر کو ہم نے دیکھ لیا، حق کی مظہر کو ہم نے دیکھ لیا، شوخی نگاہ میں ہردم، آپ کی آنکھوں کا ذکر کرتی فرماتے شوخی نگاہ میں ہردم، ارے تیرو خمتر کو ہم نے دیکھ لیا۔ جب حضور کا صحابہ سامنے آیا تو ہری یمنی بس ایسی کر گیا، ایسا نام تو نبی رانی دیکھ کر بیٹھا، اتنا جمال، اتنا حسن، اتنا جمال، کبھی تو حضرت رسول فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْنَا مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ مَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، مجھے کا ترجمہ سن لے، حضرت فرمایا یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہونے سے آپ کی اپنی مرضی تھی، انسان رب کا قرآن کہہ رہا ہے الارحام کیف یشاء، ماں کی رحم میں اللہ جیسا چاہتا ہے بچی کو پیدا کرتا ہے، اس کی شکل بناتا ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو ماں کنا کا قد خلقتا کما تشاء، جیسے آپ کی مرضی آپ کی مرضی پر آپ کو ایسا ہی بنایا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا ہاں حسان صحیح کہہ رہا ہے، حسان صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ اور حضور نے اس بات کی ہاتھ بلند کر دی ہے، اللہ میرے حسان کی جبریل، ہمیں تشریحات میں نہیں جاتا تھا توسی حدیث ہے، آپ ذرا سنیں، آقا جب مکہ کے مشرکوں کی اس محفل میں تشریف لے گئے تو وہ حبیب نبی کھڑا ہوتا ہے اور سب سے اونچی سب سے اونچی کرسی، ممبر اونچا اسی کا سا وہ اٹھا حضور کو ممبر میں بٹھایا، جب
عزت کی نا تو آپ نے فرمایا تو نے میرے محبوب کی عزت کی نا لو اب میں تیرا سینہ نور ایمان سے بھر دوں گا سبحان اللہ میں تیرا سینہ ہو حبیب تیرا سینہ نور ایمان سے بھر دوں گا میرے رسول کی تو نے عزت کی ہے میرے رسول کی توقیر کی رب فرماتا ہے وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ میرے نبی کی عزت بھی کرو توقیر بھی کرو سرکار بیٹھے نا ساتھ سے نہیں کھڑے ابھی جمعی سامنے کھڑا ہے اب پورے اس محفل پر میرے نبی کا بھی روح چمک جاتا ایسا لوگ جوان نہ ابو جہل کے اندر طاقت بولنے کی نہ ابو لہب کے اندر بولنے کی طاقت نہ عتبہ کے اندر بولنے کی طاقت نہ شیبہ کے اندر بولنے کی طاقت سنم بکمن اندھے ہو گئے زبانیں اندھے ہو گئے گویا اب حضور خود ہی بولتے ہیں کہ مجھے کیوں بلا تیری آگے کیوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے جانے منہ میں زبان نہیں عرب مد نہیں یا رسول اللہ کے جسم میں جان سبحان اللہ ان کی طاقت کیا ان کی طاقت نہیں ہے ان کی جرأت نہیں ہے حضور فرما بلایا ہے تو بولو نہ کیوں بلایا ہے نہ مجاہد بولا نہ عتبہ نہ شیبہ نہ بلا کوئی کافر نہ بولا آخر بولا نہ پھر حبیب ہی خود بولا حبیب جمعی خود بولا پوچھا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو فرمایا ہاں میں اللہ کے نبی ہوں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ اللہ کے نبی ہے سراج منیر بن گیا اللہ کے نبی ہے کیا معجزہ دکھاؤ گے معجزہ معجزہ ایک کو کہتے ہیں ایک کیا معجزہ دکھاؤ گے فرمایا معجزے کی بات کر رہا ہے اور تو معجزے کی بات کر رہا ہے میں تو صرف معجزہ پڑھ کر آیا اللہ کو قرآن کہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا کیا کہہ رہا ہے معجزہ تو معجزہ کہہ رہا ہے معجزہ پڑھ کر آیا میری لاہ بھی معجزہ میرا پار بھی معجزہ اور میرا پاؤں بھی معجزہ اور میرے سر کے پاؤں بھی معجزہ میرا سراپا پورے کا پورا سراپا معجزہ میں تو برہان پر کر رہا ہے سبحان اللہ پوچھا کہ کیا یہ چاند رات تھی چاندنی کی رات تھی 14 کا چاند چمک رہا تھا آب و تاب پر تھا پورے آب و تاب پر کہنے کا یہ چاند وہ چمک رہا ہے کیونکہ جادو ہوتے ہیں مانتے نا یہ جادوگر ہے حبیب نے بڑی عظیم معجزہ طلب کی جادوگروں کا جادو صرف ضرور پڑی آسمان کی بلندیوں پر نہ جادوگر کا جادو چل سکتا ہے نہ کسی نظر لگانے والے کی نظر کام کر سکتی ہے وہ اللہ کا عرش وہاں کوئی چیز نہیں اس نے کہا اب اللہ کے نبی ہو فرمایا کو معجزہ دکھاؤ گے میں تو اسلام کو معجزہ ہوں یہ جو آسمان کا چاند ہے اسے حکم دو یہ جلا جائے تم نبی جو حکم دو اس کو یہ کیا ہو گئے بولو چلے تھگے ہو تھگے ٹھیک ہے تمہاری طاقت اتنی دیکھ رہی ہے ہم تو ہر صبح شام کو دو محفلوں میں جاتے ہیں کبھی نہیں تھکے کیونکہ ادھر سے خوراک ملتی رہتی ہے کھا تھکے تو بھی سبحان اللہ کی خوراک لے لو بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ سلطان کو کہہ دو یہ واپس یہ زمین کا کیا سبحان اللہ
سورج اڑتے پاؤں پلٹے، سورج اڑتے پاؤں پلٹے، شام اشارے سے ہو جا ہم دے نجدی قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے ایسا اشارہ کیا، زبان سے نہیں اشارہ کیا، سورج ڈوب گیا، کہا کہ سورج ڈوب گیا، حبیب نے کہا اب سورج کو حکم دو آ جائے، اب سورج کو حکم دو، اس کی اشارہ کیا ادھر گیا، سورج کو ادھر سے اشارہ کیا، مشرق کی طرف سورج طلوع ہو گیا۔ اب جب دیکھا نا یہ معجزہ تو اب کہا کہ اب ایسا کرو، سورج کو کہو ڈوب چلا جائے، شام کو کہو آ جائے۔ میرے نبی نے سے اشارہ کیا، جا ادھر چاند کو کم دیا، آ جا، چاند آ گیا۔ اب میں نے کہا چاند کے دو ٹکڑے کر دو، سورج اڑے پاؤں پلٹے، شام اشارے سے ہو جا اور میں نظری تیری آنکھ ہی نہیں ہے، کیا کرے؟ رب نے تجھے دی آنکھ کے رب کے رسول اللہ کی شانوں کو دیکھے، رسول اللہ کی عظمتوں کو دیکھے، رسول اللہ کے مقام کو دیکھے، رب نے تجھے آنکھ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ جب چاند آ گیا انہوں نے کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کرو، میرے نبی نے ایسا اشارہ کیا، چاند اشارے سے ہو جا، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب کہنے لگا اس کو جوڑو، میں جو توڑتا ہے وہ جوڑتا بھی ہے، سبحان اللہ، وہ جوڑتا بھی ہے، توڑے چاند۔ کبھی تو رب نے فرمایا محبوب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا، کہتے تھے مٹی کا پرندہ اڑ کر فضاؤں میں چلا جاتا ہے، ایسی بات ہے، کوڑ کے مریض پر آپ نے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ یہ اللہ کے پتر ہے، اللہ کے بیٹی ہے۔ فرمایا محبوب تم کہہ دو، قل کہہ دو، تم کہہ دو، کوئی اور نہیں کہہ سکتا، مطلب کوئی اور خبردار کوئی اور بھونکے نہ، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، تم کہہ دو انما انا بشر مثلکم۔ اور یہاں کا رک جاتی ہے ان کی زبانیں، آگے نہیں پڑھتے، آگے نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مثلکم یوحا الیہ، فرق کر دیا یوحا الیہ میں، ہاں ان پر وہی نازل ہوتی ہے، جس میں وہی نازل ہوتی ہے، جس میں وہی نازل ہوتی ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی، نہیں ہو سکتی۔ رب نے فرمایا محمد کہہ دو، کہہ دو انما انا بشر مثلکم، تم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، سورج چاند کو ڈوبنے کا اشارہ کر دیا، چاند ڈوب گیا، سورج کو نکلنے کا اشارہ کر دیا، سورج نکل آیا، اور تمہارے انگلیوں کے اندر سے پانی کے چشمے پھول گئے، تمہارے کہنے والے جڑوں سمیت چھچے ہوئے قدموں میں آ گئے۔ کہیں لوگ تجھے خدا نہ کہہ بیٹھے ہیں، تم کہا کریں، کہیں تمہیں خدا نہ کہہ بیٹھے، کہیں تمہیں خدا کا بیٹا نہ کہہ بیٹھے، اس لیے کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ میرا برادر اس کو کہا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا شام کو آ گیا، اب حبیب زمین کا دل تڑپنے لگا، کہا ہوگا تیری یاد میں نذرانہ رہے دوستی کو لائے، سبحان اللہ، دل یاد کا نذرانہ رہے یاد کو لائے، انہوں نے فرمایا میں وہ نہیں ہوتی جو آتا ہے نہ سینے سے لگا کر صدیق اکبر کرتی تھا، جو آتا ہے سینے سے لگا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو آتا ہے سینے سے لگا کر اسے غنی و ذوالنورین بنا دیتا ہوں، جو آتا ہے سینے سے لگا کر باب
حبیب سینے سے لگا تو زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. اب عرض کرتا ہے کیا کرے گی، یہ گھڑیاں بھی بڑی تیز چلی آتی ہے. کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ پر ایمان لے آیا، میرا ایک دکھ پریشانی ہے، غم ہے. عرض کرو حضور نے فرمایا تو بتائے گا یا میں خود بتاؤں گا تیرا دکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ. اور ابھی تو بتائے گا یا میں خود بتاؤں تیرا غم کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر تو بتا دو تو پھر میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا. فرمایا تیری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اور آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ورنہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ ٹھیک ہو گئی. زندہ باد مقام مصطفیٰ. کھول کرو مقام مصطفیٰ. میرے نبی کی شان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس میری دلیل آئی، میرا برہان آیا. اور الحمدللہ خوش نصیبی ہے ہمارے سنت کی کہ آقا کی آمد پر ہم خوشی مناتے ہیں. پورے کا پورا سال حضور کے جشن مناتے ہیں، اور بالخصوص اس ماہ میں تو خصوصی اجتماع ہوتا ہے. اس لیے آپ سبھی اس مہینے میں اس ماہ میں درود شریف پڑھنے کی کثرت کیا کریں.